یونیورسٹی کا کشادہ لان دوپہر کی تمازت میں نہایا ہوا تھا، جہاں ہر طرف طلبہ کی چہل پہل اور کہکوں کا شور گونج رہا تھا، مگر دانیال شاکلے جیسے وقت کی رفتار تھم سی گئی تھی جب اس کی نظریں سیڑھیوں سے اترتی اس لڑکی پر پڑی جو سادگی کے پیرہن میں کسی شاہکار کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نور تھی جس کے سفید کاٹن کے سوٹ اور اس پر کرینے سے اوڑھی گئی سیاہ چادر نے اس کے وقار کو ایک انوکھی جلا بخش دی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگن میں وہ چاندنی تھی جو بن مانگے ہی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی، اور اس کے نقوش میں وہ تیکھا پن تھا جو کسی سنگ تراش کی برسوں کی محنت کا نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گہری آنکھوں میں بلا کا سکون تھا، مگر ان کی گہرائی میں ایک ایسا تجسس اور اداسی چھپی تھی جسے دانیال جیسا لاؤبالی انسان پہلی نظر میں پاپنے سے قاصر رہا۔ دانیال جو ہمیشہ اپنے قیمتی چشمے اور ڈیزائنر ملبوسات کے زام میں دوستوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا تھا، آج پہلی بار کسی کے سحر میں اس قدر بری طرح سے گرفتار ہوا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کے ہنگاموں کی خبر ہی نہ رہی تھی۔ وہ ایک انجانی کشش کے تحت اس کی سمت پر آ، مگر نور کی سرد مہری اور اس کے چلنے کے انداز میں موجود تمکنت نے اسے ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ اس کے گرد ایک ایسی نادیدہ دیوار تھی جسے عبور کرنا دانیال کے لیے ایک چیلنج بن سکتا تھا۔ جب وہ اس کے بالکل قریب پہنچا اور ایک رسمی جملہ کہنا چاہا تو نور نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے محض ایک بھرپور نظر سے دیکھا جس میں کوئی معروبیت نہیں بلکہ ایک ایسی بے نیازی تھی جو دانیال کی انا پرست دل کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس پہلی ملاقات میں دانیال کے اندر ایک ایسا جنون پیدا کر دیا جو محبت کی پہلی سیڑھی کہلاتا تھا، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ لڑکی چاہے آسمان سے کیوں نہ لانی پڑے وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رہے گا، کیونکہ اس اب نور کی اس خاموشی اور حسن کے حصار سے نکلنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ دانیال کے دل کی دھڑکن اب ایک نئے آہنگ پر بج رہی تھی، اور اسے اپنے دوستوں کی آوازوں کو نظر انداز کرتے صرف اس کے قدموں کی چاپ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ اس کی روح تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر سکے۔ یونیورسٹی کی ان پر رونق راہداریوں میں اب دانیال کا ہر دن نور کی ایک چھلک پانے کی طرف میں گزرنے لگا تھا۔ اس کی یہ دیوانگی اب چھپی ڈکی نہیں تھی بلکہ یوں کیمپس میں اس کے چرچے ہونے لگے تھے، مگر نور نے ہمیشہ سے اپنی خاموشی کی ڈھال سے اسے دور رکھا تھا جس نے دانیال کے شوق کو مزید ہوا دی تھی۔ ایک ابر آلود شام جب یونیورسٹی کے درختوں کے سائے طویل ہو رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو رومانوی بنا رہے تھے، دانیال نے لائبریری کے باہر نور کا راستہ روکا اور اپنے لرزتے لہجے میں بات کہہ دی جسے وہ ہفتوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھا۔ اسے نور کے سامنے اپنی محبت اور مستقبل کے خوابوں کا اظہار کرتے اسے شادی کی پیشکش کر دی اور اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں وہ عزت اور مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ نور نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ دانیال کے خلوص کو کسی ترازو میں تول رہی ہو، پھر نہایت مدھم اور واضح لہجے میں اپنی زندگی کی حقیقت اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میرا اس دنیا میں نانا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور میں ایک نہایت غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں جہاں آپ کے شاہانہ خاندان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ دانیال نے اس کی باتوں کو رد کرتے پوری شدت سے اس کا ہاتھ تھامنے کا ارادہ کیا، مگر رک گیا، اسے یقین دلایا، میرے لیے صرف تم اہم ہو، تمہارا خاندان یا دولت نہیں، اور میں اپنے گھر والوں کو ہر حال میں راضی کر لوں گا۔ نور کے لبوں پر اس وقت ایک ایسی پرسرار مسکراہٹ آئی جسے دانیال اپنی محبت کی جیت سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ اس بساط کی پہلی چال تھی جو نور نے بڑی مہارت سے چلی تھی۔ نور نے اسے اجازت دے دی کہ اپنے گھر والوں کو اس کے نانا کے پاس بھیجے، اور دانیال خوشی سے نہال ہوتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اسے اپنے بڑے مارکے کا سامنا کرنا تھا، مگر وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ جس محبت کو اپنی منزل سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک ہولناک انتقام کا آغاز ہے۔ نور نے اسے اپنی جال میں کامیابی سے الجھا لیا تھا، اور وہ وقت دور نہیں تھا جب دانیال کے خاندان کی برسوں سے قائم کرتا جھوٹی انا کی دیواریں زمین بوس ہونے والی تھی، کیونکہ نور صرف ایک بیوی بن کر اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی بلکہ ایک ایسا طوفان بن کر آنا چاہتی تھی جو کہ سب کچھ بہا لے جائے۔ کیوں اس خاموش شام نے ایک ایسے سفر کی بنیاد رکھ دی جس کا انجام دانیال کے لیے تکلیف دہ اور نور کے لیے انصاف پر مبنی ہونے والا تھا، اور اس نے پہلی بار جیت کا جشن اپنے دل ہی دل میں منا لیا تھا۔ شاہ پیلس کی وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں جہاں قیمتی فانوس
اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وہاں اس وقت ایک ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ دانیال شاہ اپنے باپ ہاشم شاہ اور چچا کامران کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کی والدہ ثروت بیگم صوفے پر بیٹھی صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ دانیال نے نور کا ذکر چھیڑا اور اسے شادی کا حتمی فیصلہ سنایا تو سریا بیگم کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا اور وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے نہایت کرک لہجے میں دانیال کو ٹوکا، کیا تمہاری مت ماری گئی ہے یا واقعی تمہاری عقل پر پردے پڑ گئے جو تم ایک ایسی لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانے کی ضد کر رہے ہو جس کا نہ کوئی حسب نسب ہے اور نہ ہی خاندانی رتبہ؟ کامران چچا نے بھی اپنی مکارانہ مسکراہٹ دباتے ہوئے دانیال کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا جذباتی فیصلے زندگی بھر کا روک بن جاتے ہیں اور شاہ خاندان کی جائیداد اور وقار ایسی غریب لڑکیوں کے بوجھ تلے نہیں دبایا جا سکتا۔ دانیال کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئی اور اسے دو ٹوک لہجے میں واضح کرتے ہوئے کہا کہ مجھے دولت اور جائیداد سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر نور اس گھر کی زینت نہ بنی تو میں اپنی زندگی کا چراغ اپنے ہاتھوں سے گم کر لوں گا۔ اس کی اس جذباتی دھمکی نے ہاشم شاہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا اپنی ضد کا پکا ہے۔ ہاشم شاہ کی خاموشی میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے انہیں برسوں پرانا کوئی خوف ستانے لگا ہو، اور انہوں نے سب کو خاموش کرواتے دانیال کو یقین دلاتے کہا کہ ہم تمہاری خوشی کی خاطر اس لڑکی کا گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ ثروت بیگم اور کامران کے چہرے پر شکست کے بادل چھا گئے، مگر دانیال کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، حالانکہ وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے خاندانوں کی بنیادیں ہلانے والا ہے۔ اگلے دن جب شاہ خاندان کی مہنگی اور چمکتی گاڑیاں اس پسماندہ گلی میں داخل ہوئی جہاں نور کا چھوٹا سا گھر واقع تھا، تو وہاں کے مکینوں کے لیے کسی خواب جیسا منظر تھا، کیونکہ ایسے شاندار سواریاں اس کچے علاقے میں آنا ایک انوکھی بات تھی۔ نور کے نانا نے نہایت صبر و تحمل اور وقار کے ساتھ ان کا استقبال کیا، انہیں اس مختصر تھے کمرے میں بٹھایا جہاں غربت تو تھی مگر صفائی اور سلیقہ ہر جگہ جھلک رہا تھا۔ ثروت بیگم نے اپنے ریشمی دوپٹے سے ناک کو ڈھانپ رکھا تھا اور ان کی نظریں دیواروں پر لگے پرانے پینٹ کا مذاق اڑا رہی تھی، جبکہ ہاشم شاہ مسلسل بے چینی کا شکار تھے جسے وہ اس ماحول سے فرار چاہتے ہو۔ جب نور چائے کی ٹرے سنبھالے نہایت سادگی اور متانت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حسن کی تاب نہ لا کر ایک بار سب کو ششٹ کر دیا۔ اس کی سفید سادہ لباس اور سر پر رکھی چادر نے اسے وہ روح بخشا کہ ثروت بیگم جیسی مغرور خاتون بھی چند لمحوں کے لیے اپنی زبان کو کی کرواہٹ بھولتے۔ نور کی نیچی نظریں اور اس کی خاموش قدموں کی چاپ میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے ہاشم شاہ اپنی دور رس نظروں سے باپنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نور کی شخصیت نے سحن نے انہیں الجھا کر رکھ دیا۔ نانا نے نہایت سنجیدگی سے دانیال کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہیں اور ہم ایک یتیم بچی کے سہارے جینے والے لوگ ہیں، اس لیے میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میری نواسی کو وہ عزت اور تحفظ ملے گا جس کا وعدہ آپ کا بیٹا کر رہا ہے؟ ہاشم شاہ نے بوجھل دل کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا اور یوں کہ رشتہ طے پا گیا، مگر اس سارے عمل کے دوران نور کی خاموشی کسی بڑے طوفان کی خاموشی لگ رہی تھی۔ جب وہ سب رخصت ہو کر جا رہے تھے تو نور نے ایک پل کے لیے کامران چچا کی طرف دیکھا جس میں وہ نفرت چھپی تھی جو اب تک کسی کی نظر میں نہیں آئی تھی۔ دانیال نے نور کا ہاتھ تھامنے کی تڑپ کو دل میں دبائے اسے الوداعی نگاہوں سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جس کلی کو چنا ہے وہ دراصل اس کے خاندان کو کہ ہر کانٹے کا حساب لینے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور اس شادی کے بندھن سے ایک ایسا انتقامی سفر شروع ہونے والا تھا جس کی قیمت جائیداد کے نقشے اور رسوائی کی صورت میں ادا ہونی تھی۔ وقت کی تیز رفتار نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام تیاریاں مکمل کر دی تھی جس کا خواب دانیال نے ان لمحات میں دیکھا تھا جو وہ یونیورسٹی کی راہداریوں میں نور کے ایک اشارے کا منتظر رہتا تھا، اور اب وہ مبارک گھڑی آن پہنچی تھی جس نے شاہ پیلس کی خاموشیوں کو شہنائیوں اور ہنگاموں میں بدل دیا تھا۔ شاہ پیلس کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا جہاں قیمتی بڑی برقی کمکمے اور پھولوں کی مہک نے ایک تلسمانی سما پیدا کر دیا تھا، مگر ان تمام گہما گہمی کے دوران دانیال کے دل کی دھڑکن اس خوف اور غصے کے ملے جلے احساس سے بے ترتیب تھی کہ آخرکار وہ نور کو
ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے جا رہا تھا۔ دوسری طرف نور کے لیے یہ دن کسی جشن کا نہیں بلکہ ایک جنگ کے آغاز کا دن تھا، جس کی تیاری اس نے برسوں کی خاموشی اور آنسو سے کی تھی۔ جب وہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی تو اسے اپنا عکس نہیں بلکہ اپنی ماں کا وہ اجڑا ہوا چہرہ یاد آ گیا تھا، جس کا حساب لینے وہ اس محل میں قدم رکھنے والی تھی۔ رخصتی کا وہ لمحہ جب اس نے اپنے نانا کے گلے لگ کر الوداع کہا تھا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ تھے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان خاموش نظروں کا ایک ایسا عہد تھا جس کی تکمیل اب نور کے ہاتھوں میں تھی۔ دانیال نے جب نور کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا تو اسے لگا اس نے کائنات کی سب سے بڑی دولت پالی ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی جس کی پہلو میں بیٹھی یہ نازک اندام لڑکی دراصل وہ چنگاری ہے جس خاندان کی جھوٹے وقار کی راکھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ گھر پہنچتی سرورت بیگم نے روایتی بے رخی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہو کا استقبال کیا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ان کے لہجے میں تیکھا پن موجود تھا جو نور جیسی حساس لڑکی سے چھپا نہ رہ سکا۔ دانیل نے جب اپنے سجے ہوئے کمرے میں نور کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے سامنے اپنی بے پناہ محبت کا اعتراف کیا تو نور نے اپنی آنکھوں میں اترنے والے کرب کو چھپاتے نہایت مہارت سے ایک شرمیلی دلہن کا لبادہ اوڑھ لیا تاکہ دانیال کا اعتماد اس قدر بڑھ جائے کہ اس کی ہر بات پر ایمان لانے لگے۔ اس پہلی رات میں نور نے سونے کی بجائے اس بڑے کمرے کی دیواروں اور وہاں موجود تعیشات کو ایک فاتح کی نظر سے دیکھا، کیونکہ اب وہ اس بساط پر اپنا پہلا مہرہ چلنے کے لیے بالکل تیار تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس میں مقصد کی راہ میں دانیال کی محبت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوگی۔ شام کے ہنگامے وہ پوری طرح تھمے نہیں تھے کہ حویلی کے اگلی صبح جب شاہ پیلس کے ڈائننگ ہال میں سورج کی سنہری کرنیں کھڑکیوں سے چھن کر آ رہی تھی تو نور کے لیے ایک نئی زندگی کا پہلا امتحان تھا جس کے لیے وہ ذہنی طور پر برسوں سے تیار تھی۔ اس نے نہایت سلیقے سے تیار ہو کر جب ناشتے کی میز پر قدم رکھا تو وہاں موجود خاندان کے تمام افراد کی نظریں اس پر جم گئی، جس میں محبت سے زیادہ تنقید اور موازنہ کرنے کا عنصر نمایاں تھا۔ سرورت بیگم جو کہ ہاشم شاہ کی اہلیہ اور اس گھر کی بااختیار خاتون تھی، انہوں نے اپنے مخصوص جاؤ جلال کے ساتھ ناشتے کا آغاز کیا اور ہر جملے میں یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ نور ایک غریب گھرانے سے آ کر کتنے بڑے احسان تلے دب چکی ہے۔ نور نے نہایت صبر اور عاجزی کا مظاہرہ کیا، مگر اس کی نظریں میز پر موجود ہر فرد کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہی تھی۔ جہاں ہاشم شاہ اپنی خاموشی میں کسی نامعلوم بوجھ تلے دبے نظر آ رہے تھے، وہی کامران چچا اور ان کی اہلیہ فرزانہ بیگم کے درمیان ہونے والی سرگوشیاں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے گھر میں طاقت کا توازن کتنا بگڑا ہوا ہے۔ دانیال نے پوری کوشش کی کہ وہ نور کو اس نئے ماحول میں اجنبیت کا احساس نہ ہونے دے اور بار بار اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر اپنی والدہ کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر نور کی توجہ زبیر پر تھی جو کہ کامران چچا کا بیٹا تھا اور بزنس میں ہونے والے کسی بڑے نقصان کے خوف سے اس کے ہاتھ بار بار چائے کے کپ پر لرز رہے تھے۔ نور نے محسوس کیا کہ اس گھر میں سب ایک ہی چھت تلے رہتے ضرور ہیں مگر ان کے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے انتظار میں ہے۔ ناشتے کے بعد جب وہ دانیال کی چھوٹی بہن ہانیہ کے ساتھ باغ میں ٹہلنے نکلی تو اس کے نہایت ہوشیاری سے باتوں باتوں میں گھر کے اندرونی معاملات کریتنے کی کوشش شروع کر دی تھی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ سرورت بیگم کا روپ دراصل ان کے شوہر کی دولت کی مرہون منت ہے، جبکہ کامران چچا خود کو ایک بزنس کا برابر کا حقدار سمجھتے ہوئے بھی ہمیشہ کمتری کا شکار رہتے تھے۔ نور نے اپنے ذہن میں اس خاندانی سیاست کا ایک ایسا نقشہ ترتیب دے دیا تھا جہاں اسے اب صرف ایک ایک کر کے ہنگام چنگاری لگانی تھی اور اسے یقین تھا کہ یہ آگ بڑھے گی تو کوئی بھی اسی عزت سے بچ نہیں پائے گا۔ دانیال جب بزنس کے سلسلے میں اپنے والد کے ساتھ گھر سے رخصت ہوا تو نور نے پہلی بار اس محل کی چھت پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی ماں کی روح سے یہ وعدہ کیا کہ بس اب انصاف کا وقت قریب ہے، کیونکہ اس نے اس گھر کی ہر دڑار کو پہچان لیا تھا اور اب صرف ایک مقصد ہی کی تکمیل کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا، جس کا آغاز وہ زبیر کے اس کینڈل سے کرنے والی تھی جس کی بو سے ناشتے کی میز پر ہی آ گئی تھی۔ شادی کے پرسکون دن اب رفتہ رفتہ شاہ پیلس کی معمول کی زندگی میں ڈھل رہے تھے۔
اور نور نے اس محل نما گھر کی فضاؤں میں اپنی موجودگی کو اتنی مہارت سے رچا بسا لیا تھا کہ گھر کا ہر فرد اسے اپنی ہمدرد اور اپنا مخلص سمجھنے لگا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنی ساس ثروت بیگم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی اور ان کے مزاج کے مطابق ہر کام کو اس طرح پایا تکمیل تک پہنچاتی کہ وہ مغرور خاتون جو کبھی اس کی غربت پر ناک منہ چڑھاتی تھی اب اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، مگر نور کی ان نیچی نظریں اور میٹھے لہجے کے پیچھے ایک ایسی بیدار مغز عورت چھپی تھی جو ہر لمحہ اس گھر کی دیراروں کو ناپ رہی تھی۔ اسے بہت جلد یہ بھاپ لیا تھا کہ بظاہر نظر آنے والا یہ اتفاق صرف ایک ڈھونگ ہے، کیونکہ یہاں ہر رشتہ صرف رشتے کے خلاف ایک سرچنگ مصروف ہے، خاص طور پر دانیال کے والد ہاشم شاہ اور ان کے چھوٹے بھائی کامران کے درمیان ایک ایسا خلیج موجود تھا جو جائیداد کی تقسیم اور بزنس کی اختیار کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ کامران چاچا جو کہ بزنس میں صرف 40% شیئرز کے مالک تھے، وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے کہ کسی طرح ہاشم شاہ کے اقتدار کو کمزور کیا جائے تاکہ ان کی اہلیہ فرزانہ چاچی ہر محفل میں ثروت بیگم کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ نور نے ایک رات مطالعہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کامران چاچا اور ان کے بیٹے زبیر کی طلق گفتگو سن لی تھی، جس میں کامران اپنے بیٹے کو اس بڑے نقصان پر بری طرح جھڑک رہے تھے جو زبیر کی نااہلی کی وجہ سے بزنس کو پہنچا تھا۔ زبیر نے ایک ایسی غلط سرمایہ کاری کر دی تھی جس نے کمپنی کو کروڑوں کا خسارہ دیا تھا، اور اس اسکینڈل کو چھپانے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے تاکہ ہاشم صاحب اور دانیال کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ نور کے لبوں پر اس لمحے ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی کیونکہ اسے اپنے ہتھیار مل گئے تھے جس سے وہ گھر کے سکون کو غائب کر سکتی تھی۔ دانیال جب شام کو تھکا ہارا کر لوٹا تو نور اسے اپنی محبت کی چھاؤں میں اس طرح جگڑ لیتی کہ اسے دنیا جہاں کی خبر ہی نہ رہتی، اور وہ اپنی بیوی کے سحر میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے نور کی آنکھوں میں چھپا وہ انتقام نظر ہی نہیں آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے خاندان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ نور نے بڑی خاموشی سے زبیر کی اس اسکینڈل کی دستاویزی ثبوت حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی تھی تاکہ وقت آنے پر وہ اسے ایک ایسے طریقے سے استعمال کرے کہ کسی کو اس پر شک بھی نہ ہو اور آگ بھی برابر کی لگ جائے۔ شاہ پیلس کی ہر سرسبز باغ میں جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہانیہ اپنی پسندیدہ کافی کا مگ تھامے جھولے پر بیٹھی اپنی خوبصورتی کے جام میں گم تھی تو نور نے اسے پہلی جال کے لیے منتخب کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہانیہ اس گھر کی سب سے کمزور اور جذباتی کڑی ہے۔ نور نے نہایت اپرادھ کے ساتھ ہانیہ کے پاس بیٹھ کر باتوں کا سلسلہ شروع کیا اور پہلے اسے اس کے حسن اور اعلیٰ ذوق کی طریقوں سے آسمان پر چڑھا دیا جس سے ہانیہ کا دل نور کی طرح مزید صاف ہو گیا۔ باتوں باتوں میں نور نے نہایت ہوشیاری سے زبیر کا ذکر چھیڑ دیا اور ہانیہ کے کان میں زہر گھولتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ زبیر تمہیں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے اور شاید بہت جلد تمہارے والدین سے تمہارا رشتہ بھی مانگ لے گا۔ ہانیہ جو خود کو ایک شہزادی سمجھتی تھی اسے فوراً ماتھے پر بل ڈالے اور حقارت سے کہا، زبیر کی ہمت کہ وہ میرا رشتہ مانگے جبکہ وہ جانتا ہے کہ میرا معیار کیا ہے۔ نور نے اسی غصے کو ہوا دیتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تم جیسی لائق اور امیر ترین لڑکی کے لیے زبیر جیسا رشتہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے جس کے پاس نہ تو بزنس چلانے کی عقل ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے جس پر فخر کیا جا سکے۔ نور نے نہایت رازداری سے اسے بتایا کہ سنا ہے کہ زبیر نے بزنس میں بہت بڑا اسکینڈل کر دیا جس کی وجہ سے تمہارے پاپا اور دانیال کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور وہ اپنی اس اہلی کو چھپانے کے لیے شاید ان سے شادی کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ہانیہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی کیونکہ اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ ایک ناکام شخص اس کا جیون ساتھی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ نور نے اسے مزید اکساتے ہوئے کہا، دیکھنا اب کچھ دن میں تمہارے ساتھ وہ بہت اچھا بننے کی کوشش بھی کرے گا، مگر تم اسے کبھی گھاس مت ڈالنا کیونکہ تم ایک ایسے شخص کی حقدار ہو جو دانیال کی طرح کامیاب اور طاقتور ہو۔ ہانیہ نے نور کی باتوں پر اس قدر یقین کر لیا تھا کہ اس کے دل میں اپنے چاچا ذات پائی زبیر کے لیے شدید نفرت اور غصہ بھر گیا، اور وہ صرف اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کب وہ زبیر کو سب کے سامنے ذلیل کرے۔ نور نے جب دیکھا کہ اس کا نشانہ بالکل ٹھیک جگہ لگا ہے تو وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ ہانیہ خود وہ دھماکہ کرے گی جو شاید شاہ پیلس کی درو دیوار کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اس رات نور کو دانیال کی باہوں میں وہ سکون ملا جو ایک شکاری کو اپنی پہلی کامیابی پر ملتا ہے، جبکہ شاہ پیلس کے دوسرے کمرے میں سازشوں کے بیچ اب کمپلے نکالنے کے لیے تیار تھے جنہیں نور نے بڑی محنت سے بویا تھا۔ شاہ پیلس کی پرتعیش فضاؤں میں صبح ایک عجیب سی بے چینی رقص کر رہی تھی، جیسے پرسکون سمندر کے نیچے کوئی بہت بڑا طوفان انگڑائی لے رہا ہو۔ ناشتے کی میز پر حسب معمول پورا خاندان اکٹھا تھا، جہاں چاندی کے برتنوں کی کھنک اور نفیس کھانوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، مگر اس بار چہروں پر وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ شاہ خاندان کا خاصا رہا تھا۔ دانیال اپنی محبت کے نشے میں چور نور کے برابر بیٹھا اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا، جبکہ ہاشم صاحب اخبار کے صفحات میں گم اپنے کاروباری دنیا کی فکروں میں غرق تھے۔ دوسری طرف کامران چاچا اور زبیر کے چہروں پر پھیلی زردی صاف بتا رہی تھی کہ ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں اور وہ کسی ایسے سچ کے سامنے آنے سے ڈر رہے ہیں جو ان کی رہی سہی ساکھ کو بھی خاک میں ملا سکتا ہے۔ ہانیہ جو اب تک نور کی باتوں کے سحر میں تھی، اس کی نظریں بار بار زبیر پر پڑ رہی تھی، جس میں حقارت اور غصے کے ایک ایسی آگ تھی جسے بجھانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ جب زبیر نے نہایت بے باکی سے دانیال سے مخاطب ہو کر بزنس کے ایک نئے پروجیکٹ کے لیے بھاری رقم کا تقاضا کیا تو ہانیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے وہی سب کے سامنے کہکا لگایا اور کسی تماچے سے وہ کم نہیں تھا۔ اس نے نہایت تیکھے لہجے میں زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم مزید رقم کا مطالبہ کرو جبکہ تم پہلے سے ہی بزنس کو کوڑیوں کے نقصان پہنچا چکے ہو اور اپنی نااہلی کی وجہ سے پورے خاندان کی ناک کٹوا چکے ہو۔ ہانیہ کی اس بات نے جیسے پورے ہال میں بم پھوڑ دیا۔ ہاشم صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور زبیر کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ ہانیہ نے مزید رکنے کے بجائے نور کے بتائے ہوئے اسکینڈل کی تمام تفصیلات ایک ایک کر کے سب کے سامنے رکھ دی اور زبیر کو ایک ناکام اور دھوکے باز شخص قرار دیتے صاف کہہ دیا کہ میں اس جیسے انسان کے ساتھ اپنی برابری تو دور کی بات نفرت کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہاشم صاحب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے کامران چچا کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت تلخ لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے بیٹے نے پیٹھ پیچھے اتنی بڑی غداری کی ہے؟ کامران چچا کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ ایک لفظ نہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ سچائی اب سب کے سامنے آ چکی تھی۔ دانیال نے بھی حیرت اور دکھ سے اپنی کزن کو دیکھا جسے اس نے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا، مگر اس نے پیٹھ میں چھرا کھوپا تھا۔ اس سارے ہنگامے کے دوران نور نہایت خاموشی اور معصومیت سے بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، مگر اس کے دل میں انتقام کی وہ تسکین تھی جس کا خواب اس نے برسوں دیکھا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس ایک دھماکے نے شاہ خاندان کی جڑوں میں پہلا گہرا سوراخ کر دیا ہے جس کے بعد اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس ہنگامہ خیز ناشتے کے بعد شاہ پیلس میں ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جس نے بھائی کو بھائی سے، جیٹھانی کو دیورانی سے الگ کر دیا تھا، اور انہوں نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی اگلی چال کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اس گھر کی خواتین کے درمیان وہ زہر گھولنا تھا جو اس محفل کے سکون کو مکمل طور پر برباد کر دے۔ وہ سب سے پہلے اپنی ساس ثروت بیگم کے کمرے میں پہنچی جہاں وہ زبیر کی اس حرکت پر سیخ پاتی اور انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ان کے دیور اور بھتیجے نے ان کے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ نور نے نہایت ہمدردی سے ثروت بیگم کے پاؤں دباتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہنا شروع کیا، ماما مجھے تو فرزانہ چچی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ شروع سے ہی آپ کے خلاف سازشی کرتی آئی ہیں۔ ثروت بیگم نے چونک کر نور کی طرف دیکھا تو نور نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چچی اکثر تنہائی میں کہتی ہے کہ آپ کا اس گھر پر روب صرف اس لیے ہے کہ ہاشم چاچا زیادہ کماتے ہیں، ورنہ وہ رتبے اور حیثیت میں آپ سے کہیں بہتر ہے۔ اور اب زبیر کی اسکینڈل کی بات تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہاشم پاپا کو اتنا بڑا نقصان ہونا ہی چاہیے تھا تاکہ ان کا غرور ٹوٹ سکے۔ ثروت بیگم کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر گئی، ان کے دل میں فرزانہ چاچی کے لیے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد ہی نہایت ہوشیاری سے فرزانہ چاچی کے کمرے کا رخ کیا جو اپنے بیٹے کی رسوائی پر رو رہی تھی۔ نور نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے زہریلی لہجے میں کہا، چچی مجھے افسوس ہے کہ ثروت ماما سب کے سامنے زبیر بھائی کو ذلیل کر رہی ہے
وہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کا شوہر ان کے شوہر کا نوکر ہے، اس گھر میں آپ کی حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے اب وہ آپ لوگوں کو اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ فرزانہ چاچی جو پہلے ہی غصے اور دکھ میں تھی، نور کی اس بات نے ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی، اور انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سرت بیگم کا یہ غرور خاک میں ملا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ دانیال جو گھر کے اس بگڑے ہوئے ماحول سے پریشان تھا، وہ بار بار نور کے پاس آ کر سکون ڈھونڈتا، مگر نور اسے اپنی رومانوی باتوں میں الجھا کر یقین دلاتی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور یہ سب گھر کی عام سی تلخیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ دانیال کی آنکھوں سے محبت کی جو پٹی بندی تھی، وہ اب اسے نور کے اصلی چہرے کو دیکھنے نہیں دے رہی تھی، اور وہ اپنی بیوی کی ہر بات پر ایمان لاتا جا رہا تھا۔ نور نے محسوس کیا کہ اب اس گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں رہا، بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے طاق میں بیٹھا ہے، اور یہی وہ ماحول تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں ایک اور جیت کا نشان لگایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب شاہ پیلس کی تباہی کا عمل اپنے عروج پر پہنچنے والا ہے، اور وہ کلائمیکس اب دور نہیں جب وہ اپنا اصل کارڈ سب کے سامنے کھیلے گی۔ اور یوں اس خاموش سازش نے شاہ پیلس کی در و دیوار میں وہ دراڑیں ڈال دی جنہیں اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بھر سکتی تھی، اور نور اپنے مقصد کی طرف ایک اور کامیاب قدم بڑھا چکی تھی۔ شاہ پیلس کی اس در و دیوار پر ایک ایسی سرد جنگ کی گواہ بن رہے تھے جس کا مرکز اگرچہ نور تھی، مگر اس نے خود کو اس قدر محفوظ اور مقدس بنا کر پیش کیا تھا کہ گھر کا کوئی بھی فرد اس پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ زبیر کے بزنس اسکینڈل نے ہاشم شاہ اور کامران کے درمیان وہ خلیج پیدا کر دی تھی کہ اب بھائیوں کے درمیان بات چیت صرف رسمی ضرورت کے تحت ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور اس تناؤ کو ختم کرنے کے بجائے ہاشم صاحب نے مارکیٹ میں اپنے ساتھ بچانے کے لیے ایک بہت بڑی بزنس پارٹی کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ پارٹی صرف ایک تقریب کی نہیں تھی، بلکہ ہاشم شاہ کی طرف سے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش تھی کہ شاہ خاندان اب بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور ان کا بزنس کسی بھی بڑے نقصان کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ نور نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بڑی ہوشیاری سے سرت بیگم کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کے تمام انتظامات کی ذمہ داری اپنی سر لے لی تاکہ اس تقریب کے ہر پہلو کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکے۔ اس نے ایک طرف سرت بیگم کو یہ باور کرواتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی میں آپ کا روب اور دبدبہ ایسا ہونا چاہیے کہ فرزانہ چاچی اور ان کا بیٹا زبیر خود کو بالکل حقیر محسوس کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف وہ خاموشی سے فرزانہ چاچی کے پاس جا کر ہمدردی کے دو بول بولتی اور انہیں یہ احساس دلاتی سرت ماما دراصل یہ ہنگامہ صرف ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہی کر رہی ہے۔ نور کی اس دوہری چال نے گھر کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی تپش ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ کامران چچا اپنے 40% شیئرز کے چھن جانے کے ڈر سے اب دفاعی پوزیشن میں آ چکے تھے، اور وہ اس پارٹی کو اپنی بقا کی جنگ سمجھ رہے تھے۔ نور نے محسوس کیا کہ جائیداد کی ہوس ان لوگوں کو کے خون میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور یہی وہ کمزوری تھی جس پر نور نے اپنا اگلا مہرہ چلنا تھا۔ اسے بڑی رازداری سے ان تمام مہمانوں کی فرصت تھی جس کا تعلق کامران صاحب کے ماضی سے ہو سکتا تھا، مگر اسے بھی اپنی پہچان کی کو چھپائے رکھنا تھا تاکہ دھماکہ ٹھیک اس وقت ہو جب سب کی نظر اس پر جمی۔ دانیال اپنی بیوی کی اس بھاگ دوڑ اور گھر کو سنبھالنے کی صلاحیت پر فخر محسوس کر رہا تھا، اور وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ نور جس بساط کو سجا رہی ہے اس کا آخری مورا خود دانیال کی اپنی ذات اور اس کا خاندان ہونے والا ہے۔ اس پورے منظر نامے میں نور نے خود کو ایک ایسی فرما بردار بہو کے طور پر پیش کیا تھا جس کے لیے شاہ خاندان کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، مگر اس کی بند آنکھوں کے پیچھے وہ اجڑا ہوا گھر تھا جہاں اس کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی کم تسپریسی سے گزارے تھے، اور وہی کر وہ ان لوگوں کو منتقل کرنے کے بعد بالکل تیار کھڑی تھی جنہیں دولت کے نشے نے اندھا کر رکھا تھا۔
پارٹی کی تیاریاں جیسے جیسے مکمل ہو رہی تھی، دانیال اور نور کے درمیان رومانوی قربتیں بھی اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، کیونکہ دانیال کو لگ رہا تھا کہ اسے زندگی کا وہ ساتھی مل گیا جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کے گھر اور کاروبار سنبھالنے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ ایک شام جب سورج کی آخری شعاعیں شاہ پیلس کے وسیع لان میں پھیلی ہوئی تھی، گھاس کو سنہرا کر رہی تھی، دانیال نے نور کا ہاتھ تھام کر اسے ان تمام خوابوں کی سیر کروائی جو اس نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے دیکھ رکھے تھے۔ نور نے اس کی باتوں کو خاموشی سے سنا اور اپنے لہجے میں وہ حلاوت پیدا کی جس نے دانیال کے دل میں موجود ہر شک و شبہ کو ختم کر دیا۔ حالانکہ دانیال نے کبھی نور پر شک کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی اندھی محبت اسے صرف وہی دکھاتی تھی جو نور دکھانا چاہتی تھی۔ نور نے دانیال سے وعدہ کیا کہ اس بزنس پارٹی میں ایسے شخصیت بن کر ابھرے گی کہ ہر کوئی شاہ خاندان کی بہو کی تعریف کرے گا، مگر اس وعدے کے پیچھے چھپا ہوا طنز دانیال کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ دانیال نے اسے ایک قیمتی ہیرے کا سیٹ تحفے میں دیا جو اس نے خاص طور پر اس پارٹی کے لیے بنوایا تھا، اور نور نے اسے قبول کرتے وقت اپنی آنکھوں میں وہ چمک پیدا کی جسے دانیال نے خوشی سمجھا، مگر وہ دراصل اس انتقام کی تپش تھی جب اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نور نے اس دوران اپنے نانا سے بھی ایک خفیہ ملاقات کی اور انہیں پارٹی کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، جہاں اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس تقریب میں اپنی رگوں میں دوڑنے والے اس خون کا حساب مانگے گی جسے برسوں سے ٹھکرایا گیا تھا۔ گھر میں فرزانہ چاچی اور ثروت بیگم کے درمیان کشیدگی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب وہ ایک میز پر بیٹھ کر کھانے سے بھی کترانے لگی تھی، اور نور ان دونوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے دراصل ایک خلیج کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس نے دانیال کی بہن ہانیہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو اب زبیر سے بات کرنا تو دور کی بات اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ زبیر کی وجہ سے ان کے گھر کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ نور نے اس خاندانی سیاست کو اتنی مہارت سے ترتیب دیا تھا کہ اب ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بن چکا تھا، اور وہ خود سب کی نظروں میں ایک فرشتہ صفت لڑکی تھی جس ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب پارٹی کی رات قریب آئی تو نور نے اپنے آئینے میں دیکھتے خود سے یہ عہد کیا کہ آج وہ اس یتیم لڑکی کی پہچان کو مٹا کر اس حقدار بیٹی کا روپ دہاڑ لے گی جس نے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا سیکھ لیا ہے۔ دانیال جب اسے لینے کمرے میں آیا تو اس کے حسن اور وقار کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے لگا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے یادگار رات ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ یادگار رات اس کے لیے ایک ایسی اذیت ناک حقیقت بن کر سامنے آئے گی جس کا داغ وہ ساری زندگی نہیں دھو پائے گا۔ اور یوں نور نے اس بساط پر اپنی آخری چال چلنے کے لیے شاہ پیلس کی سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھا، جہاں شہر بھر کے معززین اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شاہ پیلس کی وسیع اور اس سبزار میں آج رات جیسے ستارے زمین پر اتر آئے تھے، اور ہر طرف پھیلی برقی گمگموں کی روشنی شاہ خاندان کی ثروت اور جاؤ جلال کا اعلان کر رہی تھی۔ جہاں شہر کے معززین اور کاروباری دنیا کے بڑے بڑے نام اپنی بیگمات کے ہمراہ اس پروقار پارٹی میں شریک تھے، دانیال شاہ آج نہایت خوش اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے پہلو میں نور کسی پریوش کی طرح موجود تھی جسے حسن کی تاب نہ لا کے محفل میں موجود ہر شخص کو اس کی مانت کر رہا تھا۔ نور نے گہری رنگ کا نفیس لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور دانیال کا دیا ہوا ہیرے کا قیمتی سیٹ اس کی گردن میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے اندھیری رات میں کہکشاں اتر آئی ہو۔ اس کی تراشیدہ نقوش اور بڑی گہری آنکھوں میں آج ایک عجیب سی کاٹ تھی جو اس کی شخصیت کو مزید پر اسرار اور دلکش بنا رہی تھی۔ ثروت بیگم اگرچہ مسکرا کر مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی، مگر ان کی نظریں بار بار فرزانہ چاچی اور کامران صاحب کو تلاش کر رہی تھی، جو کہ ایک کونے میں کھڑے زبیر کے سکینڈل کے بعد پیدا ہونے والی خفت کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دانیال نے فخر سے نور کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے بزنس پارٹنر سے ملوایا تو ہر کوئی نور کی شائستگی اور گفتگو کے سلیقے کا معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاشم صاحب دور کھڑے اپنی بہو کو دیکھ کر ایک انجانے سے اطمینان اور ہلکی سی گھبراہٹ کا شکار تھے، کیونکہ انہیں نور کے چہرے پر بار بار کسی پرانے واقف چہرے کا گمان ہوتا تھا، مگر وہ اسے محض اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتے تھے۔ فضا میں دھیمی موسیقی کہکوں کی گونج تھی، مگر اس تمام ظاہری چمک دمک کے نیچے حسد اور نفرت کا وہ لاوا پکڑا تھا جسے نور نے اپنی خاموش سازشوں سے
گرم کر رکھا تھا۔ دانیال نے نور کے کان میں جھک کر نہایت محبت سے کہا، آج تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی ہو اور مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ نور نے جواباً صرف ایک معنی خیز مسکراہٹ دی، جس کے پیچھے چھپے ہوئے طوفان سے دانیال بالکل بے خبر تھا۔ اور یوں یہ پارٹی اپنے اس انجام کی طرف بڑھنے لگی جس کا نقشہ نور نے اپنی بند آنکھوں میں بہت پہلے ہی ترتیب دے دیا تھا، جہاں اب ہر مہرہ اپنی جگہ پر آ چکا تھا اور بساط کے الٹنے کا وقت قریب تھا۔ محفل اپنے عروج پر تھی جب مہمانوں کے درمیان دبے لفظوں میں نور کے خاندانی پس منظر کے بارے میں چامگوئیاں شروع ہو گئی، کیونکہ ان مغرور امیروں کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل تھا کہ ایک عام گھرانے کی لڑکی شاہ خاندان کی بہو بن کر ان کے برابر کھڑی ہے۔ ایک خاندان جسے جب طنز لہجے میں نور کی پہچان کے بارے میں سوال ہوا تو دانیال کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا، مگر نور نے اسے نہایت نرمی سے روکا اور خود آگے بڑھ کر بائک سنبھال لی، جس سے پورے ہال میں اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کو لگا کہ شاید وہ کوئی روایتی شکریہ ادا کرے گی، مگر نور نے اپنی بات کا آغاز ایک ایسی کہانی سے کیا جو بظاہر فرضی تھی، مگر اس کے لہجے کی تلخی اور آواز کے ارتعاش یہ بتا رہا تھا کہ یہ کسی لہو سے لکھی گئی حقیقت ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والی معصوم لڑکی کو ایک امیر زادے نے محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اپنی دولت کے نشے میں اس سے خفیہ نکاح کر کے اسے ایک کرائے کی مکان میں قید کر دیا۔ نور نے نہایت دردناک انداز میں اس ماں کا ذکر کیا جس کے ساتھ اس کے شوہر نے بدترین ناانصافی کی اور جو اس وقت بے سہارا چھوڑ دیا جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، کیونکہ وہ بزدل مرد اپنے خاندان کی جائیداد سے آگ ہونے کے ڈر سے سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جیسے جیسے نور کے الفاظ فضا میں بکھر رہے تھے، کامران چاچا کے ماتھے پر پسینے کی لکیریں چمکنے لگی۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کہانی کسی اور کی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماضی کے اس گناہ کی ہے جسے انہوں نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا۔ نور نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، وہ مظلوم عورت اپنی شوہر کی بے وفائی اور دوسری شادی کا صدمہ نہ سہ سکی اور بیٹی کو جنم دیتے اس دنیا سے رخصت ہوگی، مگر وہ بیٹی آج بھی زندہ ہے اور حق مانگنے کے لیے اسی محفل میں موجود ہے۔ دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ نور کی نظریں اب براہ راست کامران چاچا کے چہرے پر جمی ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں میں وہ انتقام ابھر آیا ہے جس نے اب تک محبت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ محفل میں موجود ہر شخص حیرت اور تجسس کے عالم میں کبھی نور کو دیکھتا تو کبھی کامران صاحب کو، جن کی خاموشی ان کے مجرم ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ نور نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے ایک ایسی خاموشی اختیار کی جو کسی بڑے دھماکے سے پہلے کی ہوتی ہے، اور اب سب کی نظریں اس شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے نور اپنا باپ کہنے والی تھی۔ اس لمحے شاہ پیلس کی وہ چھوٹی شان و شوکت مٹی میں ملتی محسوس ہو رہی تھی اور نور ایک فاتحہ کی طرح اسٹیج پر کھڑی اپنے اگلے وار کے لیے بالکل تیار تھی جس نے اسے پورے خاندان کے وقار کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ شاہ پیلس کے اسی ریز ہال میں جہاں کچھ لمحے پہلے تک موسیقی اور قہقہوں کا راج تھا، اب وہاں ایک ایسی ہولناک خاموشی چھا چکی تھی کہ لوگوں کے سانس لینے کی آوازیں بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ نور اسٹیج پر کسی چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑی تھی اور اس کی نظریں سیدھی کامران صاحب کے چہرے پر کھڑی ہوئی تھی جو اس وقت پسینے میں شرابور اپنی کرسی کے بازو کو اتنی سختی سے تھامے ہوئے تھے کہ ان کے پوروں کا رنگ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ نور نے مائک پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اپنی آہینی لہجے کو پوری قوت کے ساتھ فضا میں بکھیرتے ہوئے پکارا، کیا اب بھی آپ اپنے گناہوں بری خاموشی کو برقرار رکھیں گے ڈیئر فادر؟ یہ دو لفظ پورے ہال میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹے اور ہر طرف سے حیرت اور صدمے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ دانیال جب تک سٹیج کے قریب فخر سے کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کے پر خچے اڑا دیا ہو، اور وہ یقینی کے عالم میں کبھی نور کو دیکھتا تو کبھی اپنے چچا کو جن کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہال میں موجود معزز مہمانوں کے درمیان ایک بونچال سا آ گیا تھا اور لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے کہ شاہ خاندان کا یہ معتبر چہرہ اپنے پیچھے اتنی غلیظ حقیقت چھپائے بیٹھا تھا۔ سیرت بیگم اور فرزانہ چاچی جو ہمیشہ ایک دوسرے سے برتری کی جنگ میں مصروف رہتی تھی، اس وقت ایک ہی صدمے کی لپیٹ میں ساکت کھڑی تھی۔
اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے پاؤں تلے سے وہ زمین نکل گئی ہو جس پر وہ فخر سے چلتی تھی۔ ہاشم صاحب نے ایک لمبی اور بوجھل سانس لی اور ان کی جھکی ہوئی نظریں یہ گواہی دے رہی تھی کہ وہ شاید اس سچ سے مکمل طور پر ناواقف نہیں تھے، مگر انہوں نے بھائی کے برم اور جائیداد کی تقسیم کے ڈر سے ہمیشہ حقیقت پر پردہ ڈالے رکھا۔ نور نے اب سٹیج سے نیچے قدم رکھا اور نہایت شاہانہ تمکن کے ساتھ چلتی ہوئی کامران صاحب کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، جہاں ان کی نظریں ملنے سے کترانے لگی تھی۔ اس نے نہایت سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، میں یہاں کوئی خیرات مانگنے نہیں آئی ہوں، بلکہ اپنا وہ حق وصول کرنے آئی جو آپ نے میری ماں کی جان لے کر مجھ سے چھین لیا ہے۔ آپ کے یہ بچے جو آج ان قیمتی اے سی والے کمروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں نا، وہ نہیں جانتے کہ ان کی ایک بہن نے اپنے نانا کے ساتھ اس وقت غربت کا زہر پیا تھا جب آپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے۔ نور کی آواز میں تڑپ اور انتقام کی آگ تھی جسے برسوں سے ایک یتیم بچی نے اپنے سینے میں دبا رکھا تھا، اور آج وہ آگ اس پورے شاہ پیلس کے چھوٹے جھوٹے وقار کو بسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ پارٹی میں موجود مہمانوں کے لیے یہ تماشا کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا، اور وہ بڑی دلچسپی سے شاہ خاندان کی رسوائی کا ایک ایک پل اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہے تھے۔ دانیال نے بڑی مشکل سے اپنے لڑزتے قدموں کو سہارا دیا اور نور کے قریب پہنچ کر اس کا بازو تھامتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، نور، یہ سب کیا ہے؟ کیا تم نے مجھ سے اس لیے شادی کی تھی کہ تم میرے خاندان کی اس طرح سرعام ذلیل کر سکو؟ نور نے دانیال کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سچی محبت اور قرب کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس نے نہایت مضبوطی سے جواب دیا، دانیال، تم سے میری محبت میں کوئی گھور نہیں ہے، مگر میرے وجود کی یہ حقیقت بھی اٹل ہے کہ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے میری ماں کو ایک گمنام موت مرنے پر مجبور کیا۔ کامران صاحب نے اب ہکلاتے ہوئے اس بات سے انکار کرنا چاہا اور نور کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی، مگر نور پہلے ہی اس چال کے لیے تیار تھی۔ اس نے بیگ سے وہ پیلا پڑ چکا نکاح نامہ، اپنی ماں کی پرانی تصویر اور چند قانونی دستاویزات نکال کر وہیں میز پر پڑھی تھی، جو چیخ چیخ کر کامران صاحب کے گناہ کی گواہی دے رہی تھی۔ فرزانہ چاچی نے جب وہ تصاویر دیکھی تو ان کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، انہوں نے وہیں چیخو پکار شروع کر دی، جس سے ماحول مزید مکروہ ہو گیا۔ ہاشم صاحب نے صورتحال کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے مہمانوں سے معذرت کی اور تقریب کو ختم ہونے کا اعلان کر دیا، مگر وہ جانتے تھے کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور شاہ خاندان کی عزت مٹی میں مل چکی ہے۔ جب تمام مہمان چامگویاں کرتے رخصت ہو گئے تو پورے شاہ پیلس میں ایک ایسی پرسرار اور خوفناک خاموشی چھا گئی جو طوفان کے گزر جانے کے بعد کے ملبے پر طاری ہوتی ہے۔ دانیال فرش پہ بیٹھ کے اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، کیونکہ اس کے لیے حقیقت ہضم کرنا ناممکن تھا کہ اس کی شریک حیات دراصل اس کے سگے چاچا کی وہ بیٹی ہے جسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ نور اب بھی وہاں ایک فاتحہ کی طرح کھڑی تھی، اس کے چہرے پر نہ تو کوئی ندامت تھی اور نہ ہی خوف، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو ایک طویل جنگ جیتنے کے بعد کسی سپاہی کو ملتا ہے۔ اسے کامران صاحب کو مخاطب کر کے آخری وار کیا، اب سے اس جائیداد میں میرا بھی اتنا حصہ ہوگا جتنا زبیر اور ہانیہ کا ہے، اور اگر آپ نے میرا حق دینے میں ذرا برابر بھی دیکھی تو اگلا تماشا عدالت کے کٹہرے میں ہوگا۔ یوں شاہ پلس کی وہ رات ایک ایسی حقیقت کو جنم دے کر ختم ہوئی جس نے ہر رشتے کی بنیاد ہلا کر رکھ دی، اور انہوں نے اپنا حق چھیننے کے لیے سفر میں پہلا مارکا سر کر لیا تھا۔ سرمئی بادوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی صبح کی پہلی کرنوں نے جب کمرے کے سرد ماحول کو چھوا تو دانیال شاہ کی آنکھوں میں جمی وہ برف بھی پگھلنے لگی تھی جو راحت پر کی تڑپ اور بے یقینی نے وہاں جما دی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس ساکت بیٹھا اس اجنبی سورج کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی میں روشنی نہیں بلکہ رسوائی اور صدمے کا ایک نیا باب لے کر آیا تھا۔ اس کے پیچھے نور خاموشی سے کھڑی تھی جو اب وہ معصوم اور سادہ سی یتیم لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ ایک فاتحہ شہزادی معلوم ہو رہی تھی جس نے بڑی مہارت سے اپنے دشمنوں کے قلعے کی دیواریں گرا دی تھی۔ دانیال نے بنا پیچھے مڑے نہایت ٹوٹے ہوئے اور بوجھل لہجے میں پوچھا، نور، کیا میں صرف تمہاری انتقام کی بساط کا ایک مہرہ تھا جس کے سارے تم نے اس گھر تک رسائی حاصل کی، اور میرے سچے جذبات کی قیمت
इस सरेआम जिल्लत से चुकाई। नूर के दिल में दानियाल के लिए एक खसक उठी, पर उसकी आंखों की गोशें नम हुए, मगर उसने अपने लहजे को नरम रखते हुए सख्ती से रोका और बड़े वक़ार से जवाब दिया, दानियाल, मैंने तुमसे मोहब्बत सच्चे दिल से की थी, और आज भी कायम है। लेकिन मेरी रगों में दौड़ता हुआ वो खून जिससे मेरे बाप ने कभी अपनाना गवारा नहीं किया, वो मुझसे इस बदतरीन नाइंसाफी का हिसाब मांग रहा था। दानियाल ने उसकी तरफ देखकर तल्खी से ठहका लगाया, तुमने पूरे शहर के सामने मेरा तमाशा बनाया और अब इसे मोहब्बत का नाम दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा ये सच मेरे खानदान को जिंदा दरगोर कर देगा और हमारे रिश्ते की बुनियादें हिला देगा। नूर ने इसकी सुर्ख आंखों में झांक कर नहायत मजबूती से कहा, दानियाल, तुम्हारे चाचा ने मेरी माँ को धोखे में रखा और उसे उस वक्त बेसहारा छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या उसका कोई हिसाब नहीं है? क्या तुम चाहते थे कि मैं अपने नाना की गुर्बत और अपनी माँ की मजलूमियत को भूल कर इस महल में ऐश करूं? दानियाल कुछ कहने के काबिल नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई बहुत कड़वी है और उसकी बीवी इस वक्त एक ऐसी सच्चाई की ढाल बनी खड़ी है जिसे जुटलाना अब किसी के बस में नहीं रहा। उस कमरे की खामोशी अब एक ऐसी बहस में बदल चुकी थी जहां रोमानवी यादें हार रही थी और माजी की तलखियां जीत रही थी। और नूर ने दानियाल के सामने अपना फैसला रख दिया था कि वो इस घर में अपना हक लिए बगैर एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी शौहर की दायमी नाराजगी ही क्यों न सहनी पड़े। शाही तर्ज पर बनी इस वसी और इस ड्राइंग रूम में, जहाँ कभी खानदान की बर्तरी और जाओ जलाल के फैसले होते थे, आज वहाँ एक ऐसी अदालत का मंजर था जहाँ मुलजिम और मुनसिफ एक ही छत तले जमा थे। हाशिम शाह निहायत नदामत और कर्ब के साथ अपने छोटे भाई कामरान के सामने बैठे थे, जिनका चेहरा पहचानने नहीं जा रहा था, क्योंकि रात के इस हंगामे ने जैसे उनसे उनका सारा वकार और रूप छीन लिया था। कामरान साहब किसी मुजरिम की तरह अपनी नर्जें फर्श पर जमाए हुए थे, जबकि फरजाना चाची और जुबैर एक कोने में अलग थलग खड़े अपनी तारीख मुस्तकबिल की फिक्र में हलकान थे, क्योंकि अब उनके पास फख्र करने के लिए कोई बुनियाद बाकी नहीं रही थी। नूर ने नहायत खामोशी से तमन्ना से मेज पर जायदाद के वो कानूनी कागजात रखे जिनमें उसने अपने हिस्से का मुकम्मल मुतालबा किया था, और उसकी आवाज़ में वो रूप था जिसने हाशिम साहब को भी लड़ने पर मजबूर कर दिया था। हाशिम साहब ने गहरा और बोझल सांस लिया और कामरान की तरफ देख कर नहायत सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें उस वक्त भी रोका था जब तुमने उस मासूम लड़की से निकाह किया था, मगर तुमने जायदाद से आंख होने के डर से अपने गुनाह को छुपाया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, और आज वही गुनाह एक आफत बनकर हमारे खानदान के वक़ार को निगलने के लिए सामने खड़ा है। नूर ने नहायत सर्द महरी से हाशिम साहब की बात काटते हुए कहा, मुझे आप लोगों की किसी हमदर्दी या वजाहत में दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ वो दौलत और जायदाद चाहिए जो मेरी परवरिश और मेरी माँ की महरूमियों का मुआवजा है। और याद रहे कि मैं इस बिजनेस में कामरान साहब के उस 40% हिस्से की भी बराबर की हकदार हूं जो उनकी औलाद को मिलना है। सूरत बेगम, जो कभी नूर की गुर्बत पर जहरीले जुमले कसती थी, आज बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रही थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उनकी बहू अब इस घर की जड़ें हिला चुकी है और उनके पास अब सर झुकाने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। दानियल भी उसी महफिल में मौजूद था और उसे अपने वालिद की बातों से ये अजियतनाक एहसास हुआ कि उसका पूरा खानदान उस गुनाह में किसी न किसी तरह शरीक था, जिसकी सजा अब नूर उन सबको दे रही थी। हाशिम साहब ने नूर के तमाम मुतालबात को तस्लीम करते कामरान को हुक्म दिया कि वो तमाम कानूनी कार्रवाई फौरन मुकम्मल करे, ताकि ये रुसवाई मजीद गली कोचों में ना फैले, क्योंकि वो मजीद तमाशा बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रखते थे। कामरान साहब के पास अब खामोशी से मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनका बेटा जुबैर पहले से अपनी नाअहली की वजह से अपनी हैसियत खो चुका था, और अब नूर की सूरत में एक लिया और ताकतवर हिस्सादार उनके मद्दे मुकाबिल था। नूर ने इन सबकी बेबसी को अपनी फतह समझा और उन कागजात पर दस्तखत करवाने के बाद वो वहां से उस अज़्म के साथ उठी कि अब उसका इंतकाम अपने मुंतकी इंजाम को पहुंच चुका है और उसे सिर्फ दानियाल के साथ अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाने की फिक्र करनी थी, जो कि उसके लिए जायदाद के हासिल करने से कहीं ज्यादा कुटन मरहला साबित होने वाला था। शाह पैलेस में बिखरी हुई उस हंगामा खेज रात के बाद
آنے والی کئی صبح اپنے ساتھ ایک بھوجل خاموشی لے کر آئی تھی، اور شاہ خاندان کی وہ چمک دھمک جو کبھی دوسروں کی آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی، اب ایک ڈھلتی ہوئی شام کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کے حق کی جنگ جیت لی تھی، اور تمام قانونی دستاویزات پر کامران صاحب کے لڑتے ہاتھوں کے دستخط سخت ہو چکے تھے۔ مگر اس فتح کے بعد نور کے دل میں وہ فاتحانہ سکون نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی، بلکہ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی ماں کا نام تو روشن کر دیا ہے، مگر اس سفر میں دانیال کے اس بھروسے کو ٹھیس پہنچی ہے جس نے اپنی محبت کے گرد بنا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس بڑے محل کو چھوڑ کر ایک بار پھر اپنے نانا کے سادہ سے گھر میں آ گئی تھی، جہاں نیم کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اسے اپنی روح کا بوجھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کئی روز تک اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ کیا انتقام کی یہ آگ واقعی اسے وہ خوشی دے پائے گی جس کی تلاش میں اس نے دانیال جیسے سچے ایشان کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس دوران شاہ پیلس کے اندرونی در و دیوار کے پیچھے بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ہاشم صاحب نے اپنے بھائی کامران کے اس گناؤنے سچ کے بعد خود کو بزنس سے الگ کر لیا تھا، اور کامران صاحب اب ایک ایسے قیدی بن چکے تھے جس کی سزا کوئی جیل نہیں بلکہ ان کے اپنے ضمیر کی وہ ملامت تھی جو انہیں ہر پل کچوکے لگتی تھی۔ ان کی اپنی اولاد زبیر بھی اب ان کے قریب لے آنے سے کتراتی تھی، کیونکہ جس باپ پر انہیں فخر تھا وہ دراصل ایک بزدل انسان نکلا تھا جس نے دولت کی خاطر ایک معصوم جان کی قربانی دی تھی۔ نور کو یہ سب معلوم تھا، مگر اس نے اب ان لوگوں کے معاملات سے خود کو بالکل الگ کر لیا تھا، کیونکہ اس کا مقصد صرف اپنا حق چھیننا تھا جو وہ کر چکی تھی، اور اب وہ صرف اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اپنی ذہنی اذیت سے نجات ملے گی جو اسے دانیال کی یادوں کی صورت میں بار بار ستا رہی تھی۔ نانا کے گھر کے اس پرسکون صحن میں جہاں نیم کے درخت سے گرتی خشک پتیاں زمین پر ایک خاموش فرش بچھا رہی تھی، شام کی نارنجی سرخی ہر طرف پھیل چکی تھی جو ایک عہد کے ساتھ خاتمے کا اعلان کر رہی تھی۔ نور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اپنی ماں کی ان یادوں کو الوداع کہہ رہی تھی جن کے بوجھ نے اسے آج اس گھٹن مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں اس نے اپنا حق تو پا لیا تھا مگر دل کی بستی اجڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک گلی کے دانے پر ایک جانی پہچانی آہٹ گونجی جس نے فضا کے بھوجل سناٹے کو ایک پل میں چیر کر رکھ دیا، اور نور کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ دانیال شاہ جس کے شاہانہ وقار کی جگہ ایک تھکے ہوئے مگر پرعزم انسان نے لے لی تھی، دھیرے دھیرے نور کی سمت بڑھ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو ڈھونڈنے نکلا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جمی وہ سرخ لہریں اور چہرے کی زردی ان تمام بے خواب راتوں کی گواہ تھی جو اس نے اس بھیانک سچائی کی تپش میں جلتے ہوئے گزاری تھی۔ مگر اس سب کے باوجود اس کی نظروں میں نور کے لیے وہی پرانی دیوانگی اور اپنائیت رقص کر رہی تھی جو برسوں پہلے یونیورسٹی کے لان میں نظر آئی تھی۔ نور نے اسے سامنے دیکھا تو اس کے لرزتے ہاتھوں سے وہ ڈائری گر گئی، اور وہ تمام آہنی مضبوطی جو اس نے برسوں کی محنت سے اپنے گرد کھڑی کی ہوئی تھی دانیال کی ایک نظر کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہونے لگی۔ دانیال نے اس کے بالکل قریب آ کر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے نور کا چہرہ اوپر اٹھایا اور نہایت دھیمے مگر رشمی لہجے میں پوچھا، نور، کیا تمہیں واقعی لگا ہے کہ اس خاندان کی جنگ کے گرد ہماری محبت کے آئینے کو دھندلا دے گی؟ اسے بڑے مان سے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کی بیٹی ہے یا تمہارے باپ نے ماضی میں کیا گناہ کیے، بلکہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تم نے اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی ہمت کی جہاں رشتوں کو دولت کی خاطر قربان کر دیا جاتا تھا۔ نور کی آنکھوں سے وہ ضبط شدہ آنسو اب بہہ نکلے جو اس نے اپنی پوری انتقامی جدوجہد پر بڑی مشکل سے چھپا کر رکھے تھے، اور اس نے اپنے برسوں کی تھکن دانیال کے مضبوط کندھوں پر ڈھیر کر دی جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا، اب شاہ پیلس کے اندھیرے اور وہاں کی گھٹن ہمارا مقدر نہیں ہوں گے، بلکہ ہم دونوں ایک ایسی نئی اور شفاف دنیا بسائیں گے جہاں رشتوں کی بنیاد صرف سچائی اور خلوص پر ہوگی۔ نانا نے دور کھڑے اس حسین منظر کو دیکھا تو ان کے چہرے پر وہ سکون آ گیا جس کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی، کیونکہ آج ان کی بیٹی کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ وہ دونوں اب ماضی کے اس محیط سالوں سے نکل کر اس روشن افق کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں افق پر ڈوبتا ہوا سورج ایک نئی خوبصورت اور پائیدار شہر کا وعدہ کر رہا تھا جس میں اب کسی تیسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔